معزز سامعین حضرات، اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے حد و بے حساب دفعہ درود و سلام ہون امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، واجب الاحترام پردہ دار معززات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، شوال دا اے مہینہ جدی تقریباً اج 16 تاریخ ہے، شوال دا مہینہ تاریخ اسلام دے اندر بڑا ہی اہم مہینہ ہے۔ کہ اس مہینے اندر کفر اور اسلام دے درمیان وچ دامن احد وچ ایک غزوہ پیش آیا، جس دے اندر صحابہ نے اپنی جاناں پیش کیتیاں۔ اسلام دے جڑے 12 مہینے نے ہر دن ہی بڑا تاریخ دا حامل، کسے نہ کسے دن حضور دے جانسار اور آپ دے فداکارہ نے اللہ دے کلمے نو بلند کردیاں ہویا اپنی جاناں پیش کیتیاں۔ اللہ پاک انہاں دیاں اے اعمال اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے، اور جتھے بھی وہ لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا لے۔ اور عالم اسلام اس کرۂ ارض تے اہل اسلام نو اللہ پاک کفر تے غالب کر دے، اور مسجد اقصی نو اللہ پاک آزادی عطا فرما دے، اور بہت سارے فلسطینی مسلمان جنہاں نے بڑیاں قربانیاں اور جاناں پیش کیتیاں، اللہ انہاں مظلوم مسلمانہ دی داد رسی فرمائے۔ حضرات گرامی، مکے دے رؤساء یعنی مشرکین مکہ، انہاں نو بدر وچ جیڑی تکلیف آئی کہ انہاں دے 70 بڑے لیڈر تے سردار جہنم واصل ہوئے، انہوں نے اس گل کا بڑا صدمہ تے بڑی تکلیف۔ انہوں نے بڑی جلدی تیاری کی تھی، تے جڑا وہ قافلہ جڑا سبب بنیا سی نا سامان تجارت والا، ابو سفیان دی قیادت میں جڑا بچ کے آ گیا، انہاں عام اعلان کیتا کہ اس قافلے وچ جنہ جنہ دا سامان ہے تے جنہ جنہ دے والد یا بھائی یا بیٹے بدر وچ مارے گئے، وہ اپنے مقتولاں دا بدلہ لین واسطے یہ جڑا تجارت دا مال ہے نا یہ اتھے خرچ کیتا جائے،
تاکہ مسلمانوں کو سبق سکھایا جائے اور انہوں دا پوری طاقت دے نال مقابلہ کیتا جائے. یہ انہاں دی نقل و حرکت تے انہاں دا یہ معاملہ جدوں زیر باس آ گیا تے آپ دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھیا اپنے بھتیجے اور کائنات کے تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جڑا قاصد سی ایڈا پھرتیلا کہ مکہ تو مدینہ یہ تقریباً 450-500 کلومیٹر کا سفر ہے. انہیں 3 دنوں میں طے کر دیا. تے خط لے کے جدو یہ پہنچیا تے حضور مسجد قباء کے اندر تشریف فرما سن. خط جدو ملیا تے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہ خط پڑھ کے سنایا. آپ نے فرمایا بھئی یہ ذرا راز وچ رکھو. تے اے خط لے کے آپ جلدی مدینہ پاک وچ داخل ہوئے. تے دسیا کہ اے صورت حال ہے کہ 3000 دا لشکر وہ لے کے تے مکے دے سردار جڑے نے اپنی عورتوں بھی نال لے کے 3000 وہ 200 گھوڑا 700 زرہ پوری طاقت دے نال وہ قافلہ چل پیا. صحابہ کرام نے اپنے ہتھیار حمائل کیتے نے نماز وچ بھی اور مختلف مدینے دے جڑے رستے نے انہاں وچ بھی بیٹھے ہوئے نے تاکہ اچانک کسی بھی خطرہ اگر لاحق ہوئے تو او دا جواب دیتا جائے. آپ نے اپنی اہم جڑی مجلس شورا سی وہ دا اجلاس بلا لیا. توجہ فرمانا سونا نہیں چند منٹ دا خطبہ ہوں ہے. آپ نے وہ اجلاس میں چنا یہ دسیا کہ اے صورت حال قافلہ مدینے پہنچن والا ہے اور انہوں نے دامن احد کا انتخاب کیتا ہے. تے دسو یہ بارے مینوں مشورہ دیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی رائے مبارک کہ اسی مدینے میں ہی قلعہ بند ہو کے تے انہوں کا مقابلہ کریے. اور بھی کئی نے یہ مشورہ دیتا کہ مدینے ہی رہا جائے لیکن کچھ ایسے جانسار صحابہ جنہ نے یہ بڑا اصرار کیتا جنہ جو سرے فرس سید الشہداء آپ کے چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں حضور مدینے نہیں باہر نکل کے انہوں دے نال مقابلہ کیتا جائے. اور میں ایک واقعہ تے تسی سنتے ہو میرا اج دل کرتا ہے کہ میں تانوں اس وقت حضور نے جدو رائے منگی تے صحابہ نے اگوں جڑا بیان تے جڑا اظہار کیتا ہے نا جڑے انہوں نے خطابات کیتے نے میں چاہنا کہ وہ تواڈے سامنے رکھے جان تاکہ اللہ ساڈے ایماناں وچ اضافہ کر دے اور سانو یہ پتہ لگ جائے کہ حضور نال جنہ صحابہ نو پیار سی تے حضور دے صحابہ دنیا دی کوئی شے بلکہ اپنی جان بھی حضور نالوں زیادہ پیاری تے قیمتی نہیں سن سمجھدے. اے پوری دنیا تک یہ پیغام ہے کہ اگر تسی چاہتے ہو نا تو آدھی معیشت بہتر ہوئے, اگر تسی چاہتے ہو تو آدھا دشمن تے روب ہوئے, اگر تسی چاہتے ہو پوری دنیا تے غالب تے فاتح ہو تو پھر صحابہ نو اپنا آئیڈیل بنا لو. صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو
اگوں جڑا جواب دیتا ہے سب تو پہلے سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتا، حضور سارے مجلس شورا دے اہم لوگ موجود نے، تو حضرت امیر حمزہ کھڑے ہوئے، واللہ انزل علیک الکتاب بالحق لا اطعم اليوم طعاما حتى اجالدهم بالسيف خارج المدینہ۔ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہوئے تے کہنے لگے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی مینوں قسم ہے، واللہ اللہ دی جدے ہاتھ وچ میری جان، جس اللہ نے تواڈے تے انزل علیک الکتاب قرآن نازل فرمایا، سوندے جانا، جس اللہ نے تواڈے تے قرآن اتاریا ہے، لا اطعم اليوم طعاما، میں ادھر تک کھانا نہیں کھاواں گا، حتی اجالدہم، حتیٰ کہ میں اپنی تلوار دے نال مدینےوں باہر اینا کافراں دے پرخچے نہ اڑا دے۔ واہ امیر حمزہ تیری عظمت نو سلام، میں اینا دے پرخچے اڑا دیاں گا تلوار دے نال، اور ادھر تک میں کھانا نہیں کھاواں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اے ایڈا جاندار بیان سی، ہے تے مختصر سی، پر حضور دیاں اکھاں وچوں آنسو خوشی نال چمک اٹھے۔ بندے کنے کو سن؟ 700 لوگ رہ گئے سن، 700 لوگ چھوٹے بڑے شامل کر کے۔ حضرت رافع اور حضرت سمرہ بن جندب بھی انہاں وچوں ہی، یہ دو چھوٹے، رافع بڑے تیر انداز، لیکن سمرہ بن جندب جڑے چھوٹے جے سن، انہوں نے کہا جی مینوں بھی یہ شامل کرو۔ آپ نے فرمایا نہیں تسی چھوٹے ہو، کہنے لگے اگر رافع نو شامل کسا کر لیا تے میں ادھر زیادہ طاقتور، اللہ اکبر، اگر نہیں میری کشتی کرا لو۔ اور کشتی کر کی تھی، حضور نے اپنے سامنے کشتی کروائی، سمرہ بن جندب نے رافع نو نیچے رکھ لیا، تو حضرت سمرہ بن جندب نو بھی اس قافلے میں شامل کر کے 700 لوگ مرے۔ مدے مقابل 3000 تے 15 عورتاں، مکے دے سرداراں دیاں بیویاں، اس پاسے 700 لوگ۔ لیکن جدو حضور نے خطاب سنیا نا اپنے چچا دا، تے ایک وکھرا ہی ولولا۔ اس تو بعد حضرت نعمان کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے الفاظ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرمنا الجنت فوالذی بعثک بالحق لأدخل الجنہ لأنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ ولا افر یوم الزحف لأنی احب اللہ ورسولہ۔ حضرت نعمان کھڑے ہوئے، کہنے لگے سونے ہو سانو جنت وچ جنت تو محروم نہ کر دے، آج سانو قسم ہے اس ذات دی جن نے تانوں حق دے کے بھیجیا ہے، اللہ دے محبوب جی اسی جنت وچ ضرور داخل ہوواں، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اسی ایک گواہی دینے اللہ دے سوا کوئی الہ نہیں، تسی اللہ دے سچے رسول ہو۔ تے حضور میں تانوں یقین دلانا، بڑے بڑے انصار دے لوگ اور مہاجر سارے سامنے بیٹھے نے، فرمان لگے ولا افر یوم الزحف، میں تانوں یہ یقین دلانا کہ
نعمان اپنی جان دے دے گا میدان وچوں دوڑے گا کیوں لأنی احب اللہ ورسولہ اے سونے دے پانے نہ لکھن دے قابل صحابہ دیاں عظمتاں نو سلام ہے لأنی احب اللہ ورسولہ کیونکہ میں اللہ تو رسول محبت کر رہا ہوں تے میرے محبوب پیغمبر نے جب یہ بیان سنیا آپ فرما میرے صدقتا نمو تو سچ کیا ہے اللہ اکبر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ تے سی کہ میدان مدینے دے اندر آ جائے آپ نے حجرے میں تشریف لے رہے جدو صحابہ دیاں یہ جدو گلاں سنیاں نا انہاں دے بڑے شاندار بات اور انہاں دے بلبلا انگیز جذبات جدو آپ نے سنے تے پرکھے آپ اندر تشریف لے گئے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے نا زرہ پہنی اوپر بھی نیچے بھی اور تلوار حمائل کی تھی کہ باہر نکل آئے آپ نے اشارہ فرمایا چلو بھی کافرہ اور اندر نہیں رہے اور جا کے میدان وچ کیونکہ اے منشا میرے اللہ دیئے کہ منافقاں تے مسلماناں وچ بھی فرق ہو جائے اے جڑے ایک دوسرے دے پیچھے سہارا لے رہے ذرا انہاں دی پوری چھانٹی ہو جائے اللہ یہ چاہتے سن جو میرا رب چاہتا سی وہ ہویا لیکن مقام شہود تے رئیس المنافقین نے اپنا 700 بندہ اپنا 300 بندہ اس وجہ تو الگ کیتا کہ ساری رائے نہیں منی گئی لہذا اسی نال نہیں جا سکتے اس مقام تے دشمن ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ این میدان وچ اترے وہ دے میدان وچ آپ نے نا میدان وچ آپ فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا بھئی تسی 50 لوگ اے جڑا در رہے نا تساں اے نہیں چھڈنا پاوے ساڈے پرندے ساڈے سراں تو یعنی سانو اچک لین پاوے سانو دشمن تیر کر دے پاوے اسی مالے غنیمت سمیٹیے تساں نہیں درا چھڑنا حضور نے انہاں نوں پابند کیتا کسی حال میں جدوں تک میں نہ کہاں تساں درا نہیں چھڑنا او 50 لوگ اوتھے کھڑے ہوئے کہ آپ نے میدان دے اندر آپ کی آواز بڑی بلند تے گونج رہی ہے آپ نے فرمایا میں یاخذ هذا السيف بحق آپ نے فرمایا کون ہے جیڑا اے میری تلوار لے کے دا حق ادا کر رحمت کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں یاخذ هذا السيف بحق کون ہے جیڑا اے تلوار لے کے دا حق ادا کر دے اور بڑے بڑے صحابہ دے دل وچ حسرت اسی اور تلوار لئیے لیکن اج شان تقسیم ہو رہے ہیں رحمان دی طرف جدا فرشاں تے عرشاں دے ستارہ چمکنا ہے وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے حضور اے جڑی تسی کہہ رہے ہو کہ میری تلوار ہے اے دا حق کی ادا کرنا ذرا سمجھاؤ آپ نے فرمایا اے دا حق ہے ان تضرب به العدو حتى ينهض کہ تو اے تلوار دے نال انہاں مکے دے مشرکاں نو انہاں مار دے تلوار ٹیڑھی ہو جائے حضرت ابو دجانہ عرض کر دے حضور سے مینوں عطا کر دیو حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار لے لئی حضرت زبیر بن عوام جو آپ دی پھپھو دے صفیہ دے بیٹے نے رضی اللہ تعالیٰ وہ کہنے لگے پہلے انہاں نے سوال کیتا حضور تلوار اپنی تسی مینوں دے دیو تے آپ نے مینوں نہیں دیتی کہنے لگے میں دل وچ میرا بڑا کلر اور بڑا میں سوچ رہا کہ میں ہاشمی ہاں میں حضور دے قریب بھی بہت ہاں آپ کی پھپھو دا بیٹا ہاں ہاشمی بھی ہاں اور مینوں آپ نے تلوار نہیں دیتی کہنے لگے میں پھر نہ حضرت ابو دجانہ دے پیچھے رہا کہ اے دے وچ حکمت کی ہے کہ حضرت ابو دجانہ نو حضور نے تلوار دیتی ہے میں انہاں دے مگر رہا
میں دیکھیا حضرت ابو دجانہ نے سرخ رنگ دی اپنے متھے تے پٹی بن لئی، اور وہ اکثر اس طرح کرتے سن تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے تیار ہو گئے، اور موت تک انہوں نے حلف اٹھایا سرخ پٹی بنی کہ کافراں دیاں صفاں دے اندر جدوں گھسے نا تے انہاں دے بڑے بڑے سردار دا صفایا کر دیتا، جڑا آ گیا حضرت ابو دجانہ انہاں فامن انہاں جہنم رسید کر رہے نے۔ حضرت زبیر بن عوام فرماندے نے یہ میرے اللہ دیاں مرضیاں سن کہ حضرت ابو دجانہ کو یہ اعزاز ملنا، رحمت کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ، ایسا آپ نے انہوں نے تیار کیتا کہ اسلام دے جڑے پیارے اور مجاہد سن، انہوں نے چاٹ پٹ مجاہدین نے مکے دے لشکر 3000 تے فتح حاصل کر لئی۔ ایسا سلسلہ شروع ہویا کہ انہاں دے لاشے گردے گئے، اے انہاں دے غالب آدے گئے۔ اچانک تیر اندازہ نے بڑی خوفناک غلطی کی تھی، وہ درہ چھڑیا، انہاں جو حضرت عبداللہ بن جبیر اور ایک اور ساتھی تقریباً 10-40 لوگوں نے یہ سمجھیا کہ مقصد تے ادوں تک سی اتنے کھڑا ہونا جدوں تک کہ فتح نہ ہوئے، کہ فتح ہو گئی ہے مال غنیمت کٹھا کیتا جا رہا ہے، لہذا اسی طرح 10 رہ گئے، باقیوں نے درہ چھڑ دیتا۔ خالد بن ولید نے اپنے جتھا لے کے اتھوں ہی حملہ کیتا، یہ 10 نو شہید کیتا، اندر داخل ہوئے، بغدر مچ گئی، دوڑ لگ گئی، لیکن اس موقع تے بھی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قربان جائیے ذرا غور دے نال سننا چاہیے۔ ایسی نہ کہ جدو دشمن دا غلبہ ہوئے بندے دوڑ جاندے نے، لیکن تانوں مبارک ہوئے تساں اس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے کہ جڑے بزدل نہیں، آپ نے نا اس مقام تے، حالانکہ آپ سمجھ رہے سن کہ میری آواز میرے صحابہ کو پہلے جڑے دشمن نے اے سنن گے اور انہاں دا ہدف اصل وچ میں ہی ہاں، لیکن آپ نے باغے دور بلا خوف و خطر آپ نے فرمایا الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، انا النبی، اور میں اللہ دا نبی، ایس پاسے اللہ دے بندے ہو، ایس پاسے میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز جدوں مکے دے انہاں کافراں دے کلاں وچ پئی، انہاں نے میرے پاک پیغمبر دے جناب اپنے تلوی تیر تے تلوار اے سمجھیا کہ اس آواز انہاں دی لہذا ایتھے انہاں دا کلا کم کر دیتا جائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دائیں بائیں کچھ وقت واسطے ہوئے، اس پاسے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اے ہوئی صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کون ہے جڑا میرا دفاع کرے، میں اللہ دا رسول انہوں جنت دی ضمانت دینا۔ حضرت ابو دجانہ میرے محبوب پیغمبر دے سامنے کھڑے ہو گئے، جننے بھی تیر آ رہے ہیں ذرا کسی اندازہ لانا، اور کسے واسطے اپنی جان قربان کرنا، حضور تو اپنی جان بھی قیمتی نہ سمجھنا کہ پھر اللہ نے انہاں دے بارے تے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله۔ اللہ فرما رہے ہیں اے تے میری رحمت دی امیدوار ہے۔ ایک جگہ تے فرمایا ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل
عند الله أولئك هم الفائزون۔ اللہ پاک انہاں دی عظمت اپنے قرآن وچ بیان فرما رہے ہیں، یبشرہم ربہم برحمت منہ، قرآن سننا محبت نال، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ فرمایا انہوں نے اپنی جانا تے مال اللہ دی راہ وچ قربان کیتے نے، انہاں دے اللہ دیاں درجے بڑے نے، سونے انہاں نوں خوشخبریاں سنا دیو کہ اللہ بھی انہاں تے راضی۔ اللہ پاک نے انہاں واسطے نعمتاں والی جنت رکھی ہوئی، اللہ پاک نے انہاں واسطے انعام۔ اور اے جڑا میں پہلا مقام پڑھیا اللہ دا قرآن سننا، فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اے او خوش نصیب نے جنہاں نو میرے راہ وچ تکلیفاں دتیاں گئیاں۔ وَقَاتِلُوا وَقُتِلُوا، کدی تے غازی بنے، کدی انہوں نے اپنے گلے کٹوائے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں انہوں نو اے انعام دے رہا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ میں انہاں دے عمل تو خوش ہو کے انہاں دے نام اعمال وچوں انہاں دے گناہاں نوں مٹا دیواں، میں انہاں دے گناہ مٹا کے والا ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، میں انہوں داخل ضرور کروں گا ایسی جنت میں جدے تھلے لہراں چل دیاں نے، ثوابا من عند اللہ۔ قیامت تک کے پیغام پہنچتا رہے کہ میرے نبی دے جان سار جڑے نے، اللہ فرما رہے نے ثوابا من عند اللہ، اے اللہ دی طرف انہاں دا بدلہ ہے، واللہ عنده حسن الثواب، اللہ نے بہت اچھا بدلہ انہاں واسطے رکھے ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تو اپنی جان قربان کر گئے، شہید ہو گئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافران دی طرف حضور نال محبت دا اظہار کرنا ہونا چاہیے، لیکن حضور تو جان قربان کرنا میرے نبی دے یاراں دا اعزاز کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے اگے ایسی دیوار بن گئے کہ جیڑا وہ کیسا منظر ہوئے گا جب حضرت ابو دجانہ حضور وال جیڑا تیر آ رہے اپنے جسم نو اگے کر کے خود زخمی ہو رہے ہیں، آسمان دا رب جیڑا وہ کنا خوش ہوندا ہوئے گا، واہ محبوبہ تیرے جان سار تے تیرے غلام جڑے نے انہاں نوں تے تہاڈا اپنی جان بھی پیاری نہیں، قربان ہو گئے۔ اور حضرت ابو دجانہ دے بعد شہادت دے بعد میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جڑا میرا دفاع کرے میں انہوں جنتی ضمانت دینا، کہ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، یہ بھی میرے محبوب پیغمبر دے اگے کھڑے ہو گئے، تیر آ رہے ہیں 70 دے قریب تیر آئے، حضرت زیاد بن سکن تیران دے نال زخماں دے نال چور نے زمین تے گر گئے، تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا زیاد میرے قریب کر دیتا جائے، واہ کملی والے سونے مصطفیٰ، اللہ دے محبوب نے بھی انہوں نے پیار کرنے دی حد کر دیتی، زیاد نو میرے قریب کر دیتا جائے۔ ایسا سین بنیا، نقشہ بنیا کہ حضرت زیاد بن سکن دا چہرہ ہے تے میرے محبوب پیغمبر دے پاؤں مبارک ہے، میرے محبوب پیغمبر دے پاؤں مبارک وچ
حضرت زیاد بن سکندہ سارے تے میرے محبوب پیغمبر نیچے ہوئے آپ فرما دے نے وہ زیاد زخماں نال چور نے زیاد نو آپ فرما رہے ہیں او میرے زیاد کوئی تیری خواہش ہے کوئی تیری آرزو سننا کوئی تیری آرزو تیری خواہش یہ حضرت زیاد بن سکر عرض کر دینے حضور اے ہوئی تی آرزو ہے کہ میرا سارا ہے تے تواڈے پیر ہون تے میری جان نکل جائے اے آرزو ہے اور اللہ نے وہ آرزو پوری کر دیتی زیاد بن سکر نے حضور دے قدموں وچ اپنی جان دے دی اسی مسلمان بھی اپنا حساب لئیے اسی دن وچ 5 نمازاں با جماعت نہیں پڑھ سکتے الا ماشاءاللہ اسی سود دا کم نہیں چھڑ سکتے اسی شراب دے بدکاری اور بے جا بازاراں دے اندر بیٹھنا اسی یہ نہیں چھڑ سکتے لیکن میرے نبی دے صحابہ میرے نبی نے یار آپ نے قدمہ وچ جانا قربان کر رہے رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا بھئی کون ہے جیڑا میرا دفاع کر دے ہوئے اپنی جان قربان کر دے میں اللہ در رسول جنت دی ضمانت دینا کہ حضرت سعد بن ربیعہ آئے رضی اللہ تعالی حضرت سعد بن ربیعہ جنہوں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اتنا پیار کر دے اج سعد نے حضور تو اپنی جان قربان کر دی مدین محدے میدان دے اندر کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو سعد بن ربیعہ نے اپنی جان قربان تے آپ نے فرمایا قریشی لشکر جنوں واپس جا رہے ہیں آپ نے فرمایا گل سنو میرے سعد کو تلاش کرو جے سعد میرا مل جائے تے تسی نا میرے سعد نو میں اللہ دے رسول دا سلام کہنا حضرت سعد بن ربیعہ نو حضور دا سلام ساری دنیا حضور نو سلام کے میرے محبوب کہہ فقرہ منی سلام کہ سعد نو میری طرفوں سلام کہنا مسلمانوں اسی دے ہمیں نام دے مسلمان رہے تو پھر کسی اہل دل نے نہ کیا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے کہ حضور انہوں سلام کہہ رہے فرمایا فقرہ من سلام سلام کہنا تے نالے انہوں نے کہنا تواڈے پیغمبر پوچھ رہے ہیں سعد تسی اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو اللہ اکبر تے سعد نے اگوں جڑا جواب دیتا کہنے لگے میرا بھی میرے مصطفیٰ کو سلام کہنا میرا بھی میرے مصطفیٰ کو سلام تے ساری امت دی طرفوں آپ کو سلام کہنا تے انہوں نے کہنا حضور گل لے میں تے جنتیوں خوشبو پا رہا ہوں سعد بن ربیعہ فرما دے نے میں تے جنت دیاں خوشبوواں پا رہا ہوں اللہ اکبر تے انصار نو پیغام دیتا کہ انصاریوں گل سنو سعد دا پیغام دے جے تواڈے ہوندے جے تواڈی زندگی وچ میرے محبوب نو کوئی تکلیف آئی تے رب دے سامنے تواڈا کوئی بھی عذر قبول نہیں ہوئے جے حضور دے کوئی تکلیف آئی تواڈے ہوندیاں اوے لوگ کئیاں لوگاں نے اپنی جاناں قربان کیتیاں کہ حضور دی گستاخی جڑا کرے گا وہ سانو برداشت وہ کسے جگہ پہ ہوئے حضور سلامت نے سارا جہان سلامت حضور ساڈی آن تے ساڈی شان میں حضور جویں گھراں دے وچ کئی سارے بھائی ہوندے نے پر کوئی گھراں دے وچ ساریاں دا ایک سہرا ہوندا او دے نال سارا گھر بڑا ممتاز لگدا ہے اللہ سب نو اپنے گھراں وچ صحت و عافیت عطا فرمائے ساڈے ایک بڑے پیارے رانا صاحب نے عزت اللہ انہوں صحت عطا فرمائے
وہ ہر جمعے تشریف لے آتے، لیکن بڑی تکلیف ہے، اللہ نے دوبارہ انہوں نے زندگی دیتی۔ تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جڑے گھر دا سردار، تو حضرت سعد بن ربیعہ دس رہے نے قیامت تک پیغام دیتا کہ تواڈے ہوندیاں جے حضور نو کوئی تکلیف آئی تے اللہ نے تواڈا کوئی عذر بھی قبول نہیں کرنا۔ تے سعد بن ربیعہ دا جدوں میرے محبوب پیغمبر نو سلام آیا تے حضور نے پھر کو کی کیا، رحمہ اللہ ونصح للہ ولرسولہ حیا ومیتا۔ اے اللہ سعد رحمت نازل فرما، سعد زندگی وچ بھی تابعدار سی تے اج موت آئی ہے تے پھر بھی ساڈا تابعدار۔ وفا دی سند میرے مصطفیٰ نے دیتی کہ سعد زندگی وچ بھی تابع وفادار، سعد فوت ہو کے بھی ساڈا وفادار۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ آقا نو جن سفر وچ موڈیاں تے چایا ہے، آقا دا چولی وچ بستر لگایا ہے، سپ پوے ڈنگ مارے، سپ پوے ڈنگ مارے، آقا نو نہ جگایا ہے۔ اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے، اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ اور انہاں نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، آقا جی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے۔ انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے، انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے۔ بیوی بچے کر بار بار دتے نے، بیوی بچے کر بار بار دتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ اللہ پاک نے شہدائے احد، اللہ پاک نے جنہ بھی حضور تو جانا قربان کیتیاں، اللہ پاک نے انہاں دا ستارہ تے انہاں دا اعزاز بلند کیتا اور دسیا اے کہ آن والے مسلمانوں ہر شے تے کمپرومائز کر لیا جے، لیکن حضور دے ناموس تے کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جویں اللہ اپنی ذات وچ بلند ہے، ایویں مدینے والا سونا اپنی صفات وچ بلند ہے، نہ دا کوئی شریک ہے وہ بھی ذات وچ، نہ میرے مصطفیٰ دا کوئی شریک ہے آپ ہی صفات وچ۔ آپ یگانہ اور یکتا اور کمال حیثیت رکھتے ہیں امام اعظم مرشد کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے میدان احد وچ گھبرائے نہیں، آپ نے فرمایا علیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں ادھر انشاءاللہ آئندہ جمعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دلیری اور آپ دی بہادری اور آپ نو پھر جڑے زخم آئے، آپ نو جڑیاں تکلیفاں آئیاں، انہاں دا انشاءاللہ اظہار ہوئے گا۔ اللہ صحیح معنی میں کتاب و سنت عمل دی توفیق دے، اللہ میرے نبی دے یاراں دیاں قربانیاں نو اللہ قبول فرمائے، اور اے ساڈے واسطے مسئلے نہ بنن، اسی انہاں دے نقش قدم تے چلیے، اللہ ساری دنیا اور آخرت بہتر کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔